الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، اس مبارک گھڑی میں، ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک بات سننے کے اللہ نے ہمیں جمع کی ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. لیجیے حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، انتظار ختم ہوئے اور بے قراری کی چادر الٹ دی گئی. عزیز ساتھیو، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آمد کا مومنین انتظار کرتے ہیں، جن کے دل میں تقوی، اللہ کا ڈر، خشیت الہی اور عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اس مہینے کی بڑی بےتابی سے انتظار کرتے ہیں. اور جیسا ہی مہینہ آ جاتا ہے، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے طاقت کے ساتھ کمر بست ہو جاتے ہیں کہ اب اس مہینے میں وہ کچھ کر لیں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اس مہینے میں اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے، اس مہینے میں توبہ استغفار کر لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلقات کچ پڑ گئے، جو تعلقات کمزور پڑ گئے، ان تعلقات کو مضبوط کر لیتے ہیں. مومنین اس مہینے میں کم از کم ایک تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نماز تکبیر تحریمہ کا ساتھ ہو، ان کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو، اور جیسے ہی نماز کے لیے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے، یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے پہلے صف میں کھڑے ہو جائیں، ان کی تکبیر تحریم نہ چھوٹے. مومنین یہ کوشش کرتے ہیں، اور مومنین یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب افطار کا موقع آتا ہے اس گھڑی کو ضائع نہ کریں، ہاتھ جوڑ کر سر کو نیچے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو گنتے ہیں، اللہ کی نعمتیں جس سے یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں ان لمحات کو سوچتے ہیں، اور اپنی نافرمانی، اپنی ناشکرانی اور اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور مومن کم از کم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ تراویح کی نماز نہ چھوٹے. رمضان کی جو اسپیشل نماز ہے، ان نمازوں میں جو قرآن سنایا جاتا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سنیں اور قرآن سے لطف اندوز ہوں اور قرآن پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور جب جیسے ہی سحری کا موقع آتا ہے، کھانا پینا ختم کر کے کم از کم فجر ہونے سے پہلے چند لمحات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وتر ہی صحیح پڑھ لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس مبارک گھڑی میں جس گھڑی کے تعلق سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا کہ ایسا موقع ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان کی طرف نزول کرتے ہیں اور کہتے ہیں هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ کو پوری کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کی بخشش کو پوری کرتے ہیں، اس کے استغفار کو قبول کرتے ہیں، اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہر رات یہ ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ آ جائے، اللہ اکبر، یہ وہ مہینہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے لیے لاتا ہے تاکہ مومنین کے دامن پاک ہو جائیں، غلطی اور گناہ سے ان کے کھاتے صاف ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ قربت کے جذبے پر وہ تازہ ہو جائیں، اور اس رات کے پہر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی تلافی مانگتے ہیں، اپنی کوتاہی اپنی غلطیوں پر برنظر غائر غور کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیڑے کو پار کر دے اور ان کی گردن کو جہنم سے رہا کر دے۔ اور مومنین اس مہینے میں دل و جان سے روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے مقصد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی کا میکانزم کام کرے، تمہارے اندر وہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ مومنین اس مقصد سے بھرپور واقف ہوتے ہیں، وہ رمضان کے اس روزے کو تقوی کی ٹریننگ کا ایک موقع سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس بہترین تربیت میں ڈالتے ہیں، اپنے تقوی کو اجاگر کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ڈر کو بڑھاتے ہیں، اور اسی انداز سے اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ اور یہ جیسا ہی مہینہ آ جاتا ہے، مومنین کا ایک ہی شیوا ہوتا ہے، ان کا سلوگن یہی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ استغفار، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، بار بار اپنی غلطیوں کو گنے، بار بار توبہ کریں۔ موقع ڈھیر سارے فراہم کر دیے گئے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا موقع ہے، تہجد میں دعا قبول ہونے کا موقع ہے، افطار کے موقع پر دعا قبول ہونے کا موقع ہے، سحری دعا قبول ہونے کا موقع ہے۔ اتنے مواقع بکھیر دیے گئے ہیں کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد، ان ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، اگر کوئی اپنی بخشش نہیں منگوا سکتا، اگر کوئی اپنی غلطی کی تلافی نہیں کروا سکتا، تو یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس آدمی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر چڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ آمین کہتے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے کچھ نیا کیا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی کہ اس آدمی کے لیے بربادی ہو، اس آدمی کے لیے بربادی ہو، وہ نیست و نابود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ حاصل کرے، یہ مبارک مہینہ حاصل کرے، یہ برکتوں والا مہینہ حاصل کرے، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ حاصل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے وہ پھل، وہ جو ہے پھل یہاں پر جو بکھیر دیے گئے ہیں، وہ حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنی غلطی کی تلافی نہیں کی، ایسے ظالم کا کیا کہنا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے اس دعا پر آمین کہا۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول کی دعا ایسے موقع پر رائے جائے گی، کیا عقل مند یہ مان سکتا ہے کہ جبرائیل کی دعا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین بھرا ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو؟ ایسا امکان ہی نہیں عزیز ساتھیو۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں مومنین کا سلوگن ہوتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں، زبان میں ان کے توبہ ہو اور اپنے غلطیوں کو سوچیں، اپنے غلطیوں کو دیکھیں۔ کتنی ایسی غلطیاں ہیں، اللہ اکبر، کتنی ایسی غلطیاں ہیں، اگر اسے گننے بیٹھے تو آدمی تھک جائے، وہ غلطیاں ختم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ہمارے کھاتے میں اور کیا کیا غلطیاں ہیں۔ عزیز ساتھیو، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم التغابن، دھوکے کا دن۔ اہل علم نے کہا دھوکے کا دن اس لیے کہا گیا کہ لوگ یہ سوچ کر حاضر ہوں گے کہ میرے تو بڑے اعمال ہیں، میں نے تو اتنے روزے رکھے، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، میرے کیا کیا کارنامے نہیں ہیں، میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سوچ کے قیامت کے دن آئیں گے اور جب ان کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اللہ اکبر، انہیں تو بڑا دھوکہ ہوگا۔ وہ ان کی نیکیوں پر نظر تھا، برائیوں پر نظر نہیں تھی، غلطیوں پر نظر نہیں تھی۔ ان کے کھاتے میں برائیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، ان کی لغزشیں ہوں گی اور دوسری غلطیاں ہوں گی، تو ان غلطیوں کو دیکھ کر سر پیٹ کر کہے گا کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے قیامت کا نام یوم التغابن کہا گیا، دھوکے کا دن ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔
ہم اللہ کے پاس جائیں قیامت کے دن کھڑے ہو تو ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو، بلکہ ہم پورے یقین و وثوق کے ساتھ رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو ہمارے پاس جو برائیاں ہیں اسے ہم اور آپ کو گننی چاہیے۔ یہ جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ کم نہیں ہیں، کچھ کم نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے لغزشوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے۔ ہاں نیکیاں تو ہیں، وہ تو ضائع نہیں ہوں گی نا، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلی گئی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کیسا مبارک مہینہ آ گیا ہے، توبہ استغفار کرنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ مجھے پیاری حدیث یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ اکبر، اس جملے میں پیار کتنا ٹپک رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ساتھیوں، بندوں کو چاہتا ہے، ورنہ ان لوگوں کو اتنا عقل کیوں دیتا، ورنہ ان لوگوں کے لیے جنت جہنم کیوں بناتا۔ ویسے تو بہت ساری مخلوقات ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں، مخلوقات کا کیا حساب لگائیں گے آپ؟ یہ جو دنیا میں آپ رہتے ہیں ایسے 16,000 کروڑ سیارے ہیں جو آسمان میں گھوم رہے ہیں، کروڑہا ستارے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ اکبر ہم اللہ کے کیسے رحم و کرم کے تلے آ گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم جیسی چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے اتنا توجہ دیا اور اتنی ساری باتیں بتائی، پیار کیا، محبت کیا۔ جا بجا اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کتاب میں اپنی کتنی مرتبہ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے الرحمن رحیم، رحمت والا، رحم کرنے والا، غفار، ستار، اللہ کے نام پڑھیے گا اللہ کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اللہ اکبر، کیا پیار ہے، اے میرے بندے، انکم تخطئون باللیل والنہار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے پیارے بندو، تم کتنی ہی ایسی غلطیاں ہیں جو رات کے اندھیریوں میں اور دن کے اجالوں میں کرتے ہو۔ تم کتنے ہی ایسی غلطیاں ہیں، تمہارے کتنے ایسے گناہ ہیں جو رات کے تاریکیوں میں کرتے ہو اور دن کے اجالے میں کرتے ہو۔ ہر آدمی اپنی غلطیوں کو جانتا ہے، ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک سکتا ہے، اسے اس کی غلطیاں معلوم ہے، زبان کی کیا اس کی غلطیاں ہیں، نظروں کی کیا اس کی غلطیاں ہیں، اللہ اکبر، اور اس کے کیا کیا غلطیاں ہیں ہر فرد جانتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ان غلطیوں کو بکھیریں، گنیں اور ایک ایک غلطی پر روئیں، ملامت کریں، ندامت کریں، اللہ کے پاس تلافی حاصل کریں، بخشش حاصل کریں۔ عزیز ساتھیوں، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا تھا تو وہاں پر ایک بڑے بزرگ آدمی آئے، بڑھاپا اتنا کہ پیٹ سکا گیا تھا اور چہرے میں بڑھاپے کے پورے ملامات۔ یہ حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا اسلام قبول کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ بزرگ نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے پیچھے کھینچ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بزرگ صاحب کیا ہو گیا، ہاتھ بڑھائیے، اسلام قبول کریے، اور انتظار کس بات کا؟ تو وہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ فجراتی، اے اللہ کے رسول غدراتی، اے اللہ کے رسول میری غلطیاں، اے اللہ کے رسول میرے گناہ، اے اللہ کے رسول میرے لغزشیں، اے اللہ کے رسول میرے غلطیاں، میرے خطائیں، اے اللہ کے رسول اس کا کیا ہوگا؟ میں اسلام ایک پاک مذہب میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جو گندگی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، گندگیوں کا جو انبار میرے کھاندے میں ڈال دیا گیا ہے، اے اللہ کے رسول اس کا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے کہا اے آدمی کیا تو یہ نہیں جانتا الاسلام یجب ما قبلہا، جیسے ہی تم اسلام قبول کرتے ہو یہ بہت بڑا توبہ ہوتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے سارے گناہوں کو اللہ دھو ڈالتا ہے۔ اسلام گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آئے سچے دل سے آئے، لیکن وہ گناہوں کی یادیں انہیں بے قرار کر رہی تھی، وہ گناہوں کی یادیں انہیں پریشان کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پہلے اپنی غلطیوں کے تعلق سے پوچھا
عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ اگر ضائع کر دیں گے پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں زندہ رکھا ہے، عقل کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ، عبادت کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ اب اگر ہم اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کریں، توبہ استغفار نہیں کریں، تو پھر کب کریں؟ عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے قدوہ ہیں، جن کی روش پر ہم چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھار ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 سے زیادہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تیرے پاس میری گناہوں کی تلافی ڈھونڈ رہا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں میرا توبہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ عزیز ساتھیوں، توبہ استغفار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے، جن کے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان میں توبہ کبھی چھوٹتی نہیں تھی، زبان میں توبہ ہمیشہ جاری ہوتی تھی، استغفار ہمیشہ جاری ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کی ان گھڑیوں کو، ان پلوں کو ضائع نہ کریں، ان میں استغفار اپنی زبان میں جاری رکھیں، توبہ بار بار کرتے رہیں۔ موت کب آئے گی، کب اچانک سے زندگی ختم ہو جائے گی، کب حقیقی سفر شروع ہو جائے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں مقابلہ کرو، اے لوگوں دوڑ لگاؤ، اے لوگوں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ کس بات پر؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم دوڑ لگاتے ہیں کس لیے؟ دولت کے معاملات میں، کہ بھائی آپ کے پاس فلاں ہے تو میرے پاس فلاں ہونا چاہیے، آپ کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس فلاں گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس فلاں آسائش ہے تو میرے پاس بھی فلاں آسائش ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے کتنے کوشاں ہیں، کتنی ہماری کوشش ہوتی ہے، کتنے نادان اور کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، حقیقی مقابلہ تو یہاں ہونا ہے، حقیقی مقابلہ تو یہاں ہونا ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، ایک بار نہیں، 2 بار جو اللہ نے دیا۔ ایک جگہ کہا سابقوا، سیدھے سیدھے کہا کہ مقابلہ کرو، ایک بار کہا کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو۔ اور اس کے بعد وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ایسی جنت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اگر وہ جنت کے لیے ایلیجیبل ہو جائے، اس دنیا جیسے 10 دنیا ملتی ہے، یہ بیسک ایلیجیبلٹی ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا ملے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت مانگنے والے، مغفرت حاصل کرنے والے، توبہ کی کوشش کرنے والوں کے لیے پتہ نہیں ایک اسپیشل جنت کا ذکر کر رہا ہے جس کی کشادگی 7 آسمان اور 7 زمین سے پھیلی ہوئی ہے، اس سے بڑی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین، اور یہ خاص جنت ہم نے متقین کے لیے تیار کیا ہے، یہ خاص جنت متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ متقین کون ہیں، یہ ڈرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ نے آگے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ متقین جو ہوتے ہیں وہ ہیں خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہاتھ میں پیسے ہیں یا پیسے نہ ہوں، معاملات آسان ہیں یا کٹھن ہیں، نجی معاملات میں دقت ہے یا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں اللہ کے راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسے نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر متقین کے ساتھ اس انفاق کو جوڑ دیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، وہ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی نکال سکتا ہے، وہی پیسے نکال سکتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اور جس کے دل میں دنیا رچ بس گئی ہوتی ہے اس سے پیسے نکلتے نہیں ہیں۔ باتیں بہت ہوں گی، بڑی بڑی باتیں ہوں گی، لیکن 58-54 نہیں نکلتی، کیونکہ یہ جو اس کے کمائے ہوئے پیسے ہیں نا، یہ نکالنے کے لیے ایمان درکار ہے، یہ نکالنے کے لیے اللہ کا وہ ڈر درکار ہے۔ اگر نفاق ہو، دنیا سے لگا ہو، یہ 58-54 نہیں نکلتی جی ساتھیوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق کو متقین کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ متقین وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جتنا ان سے ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی پہلی صفت ہے عزیز ساتھیوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور صدقہ وہ چیز ہے، صدقہ وہ نعمت ہے، صدقہ وہ عمل ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اللہ آپ سے روٹھا ہوا ہے، اللہ
کی قربت آپ کو نصیب نہیں، اللہ کی محبت آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب ہے، اور اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اس سے یعنی صدقہ سے بہترین کوئی اور نسخہ نہیں۔ آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کریے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ جو صدقہ ہوتا ہے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور مزید یہ کہا گیا متقین وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتے، غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، ہے نا۔ غصے میں کسی سے ریونج نہیں لیتے، غصے سے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، غصے میں آتے ہیں تو اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں، اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور اس غصے کے مطابق کوئی عمل ان سے سرزد نہ ہو اس کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہی معنی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ اکبر، والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اتنا بڑا ان کا دل ہوتا ہے کہ ہر لغزش کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، ہر غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، اتنا بڑا دل ہوتا ہے۔ یہ متقین کی صفت عزیز ساتھیوں اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ انفاق کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معافی کیسی صفت ہے عزیز ساتھیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے بھی معاف کریں، چاہتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے غلطیوں سے درگزر کریں۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس صفت سے متصف کرے، آمین یا رب العالمین۔ آگے کہا گیا الذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، اللہ نے کہا کہ متقین وہ بھی ہیں جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جو کوئی چھوٹا گناہ یا پھر بڑا گناہ، اگر گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا مجھ سے، کہتے ہیں کہ کیسی غلطی مجھ سے ہو گئی، غلطی میں ندامت کرتے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں، اور دل ان کا انہیں ملامت کرتا ہے، دل ان کا سکڑتا ہے، دل ان کا بے قرار ہوتا ہے، چین نہیں ملتا، رات میں نیند نہیں آتی۔ یہ بے قراری کا عالم ہوتا ہے مومنین کے ساتھ۔ اور جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جو دنیا کے ریل پیل سے اٹکا ہوا ہے، دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، ایسا آدمی، اس کے لیے غلطیاں بڑی دکھتی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے اس فرق کو سمجھایا، کہا کہ مومن سے اگر غلطی ہو جائے مکھی کو پہاڑ کے برابر دکھتا ہے، چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے اسے دکھتا ہے کہ بھائی یہ بڑی غلطی کہیں قیامت کے دن تو نہ آ جائے اور میرے اور اللہ کے رحمت کے درمیان آڑ نہ آ جائے اور اللہ کا غیظ و غضب کا مستحق نہ بن جاؤں، یہ سوچ کے بے قرار ہوتا ہے، بے تاب ہوتا ہے، اس کا دل سکڑنے لگتا ہے، اس کا پورا جسم لرز و اندام ہو جاتا ہے۔ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، اور وہ دنیا پرست لوگ جو دینار و درہم کے بندے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو جائے، وہ تو ان کی نظر میں ایک مکھی کی طرح دکھتا ہے، اور مکھی ناک میں بیٹھتی ہے، اسے این کر کے اڑا دیا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اندر سے سکڑتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا سیرت کا واقعہ ہے، ایک صحابیہ جن کا نام تھا غامدیہ، بنو غمس سے ان کا تعلق تھا۔ یہ عہد نبوی میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا واقعہ جو انسانوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ایسے موقع پر ان واقعات کو سن کے عبرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اقم علی الحد، اے اللہ کے رسول آپ مجھ پر حد جاری کریے۔ حد کہتے ہیں اگر کسی نے نعوذ باللہ زنا کر دیا اور وہ معاملہ طے پا گیا اور وہ گلٹ فیل کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں اسے مار مار کے، پتھروں سے مار مار کے جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ اسی کہتے ہیں رجم، جو کہ انتہائی شدید سزا ہے۔ یہ عورت آ رہی ہے اور بارگاہ نبوی میں کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ اقم علی الحد، اے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے
زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 شہادتوں کی ضرورت ہے. چاروں لوگ آئیں اور چاروں کے چاروں ایک ہی بیان سنائیں, تب جا کے یہ حد جاری کیا جاتا ہے. ایسا اہل علم کہتے ہیں کہ پورے تاریخ اسلامی میں بہت کم ہوا ہے. اب جب آدمی اقرار کر لے 4 شہادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ آیا, اس نے اقرار کر لیا, اب سیدھے سیدھے حد جاری کیا جائے گا. اب یہاں پر 4 شہادتوں کو پوچھا نہیں جائے گا. یہ آتی ہیں, کہتی ہیں کہ رسول اللہ مجھ پر حد جاری کریے, میں نے وہ غلطی کی جو نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ جو اسلام کی جو پنشمنٹس ہیں وہ لوگوں کو دیے جائیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوپ ہول نکلے اور انہیں اس پریشانی سے بچا لے, ہے نا. یہ جو اسلام کے قاعدے قوانین ہیں بڑے شدید ہیں, ہے نا. یہ اس وقت پر نافذ کیے جائیں جب معاملہ بالکل یقینی ہو. اگر تھوڑی سی بھی غلطی یا پھر تھوڑی سی بھی ادھر ادھر موقع ملے, اللہ کے رسول خود نے کہا فدرؤ, آپ ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریے. تو قاضی کی کوشش ہوتی کہ وہ لوگوں پر یہ حدود کو نافذ نہ کرے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ نکالے. لیکن ثابت بھرپور ہو گیا, جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے, کرنا ہی پڑے گا. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم نے غلطی نہیں کی ہوگی, تم نے کچھ چما چاٹی کر لی ہوگی, فلاں فلاں کر لیا ہوگا, لہٰذا جاؤ معاف کر لو. کہا کہ نہیں, کہتی ہیں نہیں, حد جاری کریے اللہ کے رسول. اس عورت کو معلوم ہے, اس کے پاس اتنا علم ہے کہ اگر دنیا میں حد جاری کر دی جائے, قیامت میں اس کے تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا. قیامت کے دن کھاتا صاف ہوگا, اعمال نامے میں اس غلطی کا ذکر نہیں ہوگا. وہ یقینی طور پر جانتی ہے اگر دنیا میں حد جاری نہیں کی جائے تو معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. اللہ چاہے تو سزا دے, چاہے تو معاف کرے, غفور الرحیم, معاف کرنے پر قادر ہے. لیکن اگر دنیا پر حد جاری ہو جائے, دنیا میں حد جاری ہو جائے, ایسے موقع پر قیامت کے دن نہیں پوچھا جاتا. یہ بھرپور علم جانتی تھی, اس لیے اس عورت نے کہا کہ نہیں, آپ حد جاری کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا, وہ کہا کہ جاؤ معافی مانگ لو, تم سے غلطی ہو. نہیں کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کہتے کہ نہیں, اقیم علی الحد یا رسول اللہ, مجھ پر حد جاری کریے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت مصر ہے اور اللہ کی رحمت کی طلبگار ہے, ایسا توبہ کرنا چاہتی ہے جس کی مثال تاریخ تا قیامت تک رہے, اور لوگ اسے سن سن کے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں اور اپنی غلطیوں کو کیسے اس کی تلافی تلاش کرتے ہیں اسے سیکھ لیں. اس لیے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آج تک موجود ہے, ورنہ اسے ختم کر دیا جاتا. اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشکش کو ختم کیا, کہا کہ نہیں, آپ حد جاری کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں. کہا کہ جاؤ جن کر واپس آنا. چاہتے ہیں کہ چلے جائیں, معاملہ اللہ کے پاس سپرد کر دیں, توبہ استغفار کر لیں. اس بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں, اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. چلی گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ چند دنوں کے بعد بچہ جن کے اپنے ساتھ وہ شیرخوار بچہ لے کے پھر حاضر ہو گئی. کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اقیم علی الحد, اللہ کے رسول حد جاری کریے. ہمارے اوسان خطا ہو گئے, یہ کیسی عورت ہے, اس کے دل میں وہ کیسا اللہ کا ڈر ہے, کیسی بے قراری ہے, راتوں میں اسے نیند نہیں آتی, راتوں میں پریشان ہوتی ہے, غلطی کو سوچتی ہے, اس کا جسم ہل جاتا ہے. اور حاضر ہو گئی پھر شیرخوار بچے کو لے کر کہتی ہے اللہ یا رسول اللہ اقیم علی الحد, اللہ کے رسول حد جاری کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو مر جائے تو اس بچے کو پالے گا کون دودھ پلائے گا؟ جا دودھ پلا کے آنا. اور دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد. اللہ نے کہا کہ یہ جو والدات ہوتے ہیں وہ 2 سال دودھ پلاتے ہیں, تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی. یہ گئی دودھ پلا کے پھر آ گئی 2 سال کے بعد اور کہنے لگی اقیم علی الحد یا رسول اللہ, اللہ کے رسول حد جاری کریے. یعنی توبہ دیکھیے عزیز ساتھیو, اللہ اکبر, توبہ سچے دل کا توبہ ایسے ہوتا ہے. چاہتی ہے کہ سزا دنیا میں مل جائے, نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن جائے اور کھاتے میں گناہ ہو. اور نعوذ باللہ زنا کرنے کے جو عذابات احادیث میں بیان ہوئے اس عورت نے ضرور سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیسے زانیوں کے ساتھ جہنم میں سلوک کیا جاتا ہے. بڑا ہی بدترین منظر ہوگا, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, اور وہاں پر لوگ مرتے نہیں, وہاں پر لوگ ہمیشہ رہتے ہیں. لا يموت فيها ولا يحيى, نہ وہاں مرتے ہیں نہ جیتے ہیں. اور وہاں پر سزا جھیلنے کے لیے آدمی کو تیار کیا جاتا ہے, نعوذ باللہ, اس کے چمڑوں کو بدلایا جاتا ہے,
موٹے موٹے چمڑے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ عذاب جھیلے, چیختا رہے, بل بلاتا رہے. اللہ اکبر, وہاں کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور یہ پورا منظر اس کے دل و دماغ میں ہے اس عورت کے. اس لیے عورت چاہتی ہے کہ چھٹکارا ہو جائے, بھائی صاحب دنیا سے چھٹکارا مل جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کہا کہ لے جاؤ, اس پر حد جاری کرو. اسے لے گئے اور لوگوں نے پتھر مارا, پتھر مار مار کے اس کی کھوپڑی کو توڑ دیا. اس کے جسم میں سے خون کے فوارے نکلنے لگے اور وہ چپ چاپ سزا جھیلتی رہی, چپ چاپ سزا جھیلتی رہی. اور اس کے بعد اس کا روح قبض ہو گیا, قفص انصری سے پرواز کر گئی, یعنی انتقال کر گئی. اللہ اکبر. اور جب وہاں ایک مرتبہ جب وہاں جو صحابہ کھڑے تھے ان میں سے ایک نے جو پتھر مارا تو خون کے چھینٹے اوپر گرے. انہوں نے کہا کہ کیسا گندا خون ہے, انہوں نے کہا کہ کیسا گندا خون ہے. بعض لوگ گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ فلاں نے جب ان پر رجم ہو رہا تھا خون کے فوارے اڑ رہے تھے تو ان کے کپڑے میں خون کے چھینٹے گرے. تو یہ صاحب نے کہا کہ کیسا گندا خون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ گیا. کہا کہ واللہ, اللہ کی قسم, اس عورت نے جو توبہ کیا ہے, اگر اس توبے کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کو معاف کر دے گا. مدینے کے 70 لوگوں میں جن کی گناہیں اسی وزن کی ہیں, اگر تقسیم کر دیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا. یہ ایسا عظیم توبہ ہے. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں, توبہ ایسا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تمہیں جیت مل سکے, تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو, تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن جیت دے. توبہ کریے, توبہ کرو, پورے مل کے توبہ کرو. اللہ نے حکم دیا توبہ, سچی توبہ, اس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے یہ کہ آدمی کے اندر ندامت ہو کہ وہ جو غلطی کیا ہے اس پر وہ نادم ہو. نمبر 2, دوبارہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کریں, اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے مطابق اس کے اگر کوئی چیزیں واپس کرنی ہو, دینا ہو تو دے دیں, اور غلطی کی طرف دوبارہ نہ جائیں. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں, اسی کو توبہ نصوح کہتے ہیں, جو توبہ اس عورت نے کی. ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھیں اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. توبہ استغفار کریں. توبہ کے لیے مختصر میں صیغہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہیے استغفر اللہ واتوب الیہ, یا پھر استغفر اللہ, یا تو پھر اتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اور توبہ کے لیے سب سے زبردست دعا جسے سید الاستغفار کہتے ہیں, اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ بہترین دعا ہے, اسے یاد کریے گا اور اسے پڑھیے گا. اسے کہتے ہیں سید الاستغفار. رمضان میں صبح شام آپ کے لیے یہ نسخہ ہے, آپ کی بیماریوں کا, تمام بیماریوں کا یہی نسخہ ہے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.